السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 906، سورۃ الشعراء، آیت نمبر 52 تا 59، پارہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو رات کو لے چل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیے کہ بے شک یہ لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہیں، اور بلا شبہ یہ ہمیں یقیناً غصہ دلانے والے ہیں، اور بے شک ہم یقیناً سب چکنے رہنے والے ہیں۔ تو ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکال دیا، اور خزانوں سے اور عمدہ جگہ سے۔ ایسے ہی ہوا، اور ہم نے ان کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ کی طرف، ان یہ کہ اسری بعبادی، تو رات کو لے جا میرے بندوں کو، انکم، بلا شبہ تم، متبعون، پیچھا کیے جاؤ گے۔ فارسل، پھر بھیجے، فرعون نے، فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، اکٹھا کرنے والے، انا، بلا شبہ، ہؤلاء، یہ لوگ، لشرذمۃ، البتہ ایک جماعت، قلیلون، تھوڑی سی، وانہم، اور بلا شبہ وہ، لنا، ہمیں، لغائظون، یقیناً غصہ دلانے والے ہیں، وانا، اور بلا شبہ ہم، لجمیع، البتہ سب، حاضرون، خطرہ رکھنے والے ہیں۔ فاخرجنا، چنانچہ ہم نے نکالا، ہم انہیں، من جنات، باغات سے، وعیون، اور چشموں، وکنوز، اور خزانوں، ومقام کریم، اور عمدہ قیام گاہوں، کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا، اور ہم نے وارث بنایا ان چیزوں کا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید، سورۃ الشعراء کی یہ آیات بینات بڑا ہی پیارا منظر ہے۔ اللہ کے قرآن کی ان آیات میں اور پورے کے پورے قرآن مجید میں بہترین مناظر ہیں۔ اللہ رب الرحمن نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو
ایمانداروں کو لے کر ہجرت کر لینے کا، مصر چھوڑ دینے کا حکم فرما دیا، اور فرمایا کہ راتوں رات کے اندھیرے میں مصر سے نکلنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اندھیرے کے اندر ہجرت فرمائی اور مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ پاک کی طرف، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ رب الرحمن نے کلیم اللہ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ حکم دیا کہ رات کے اندھیروں میں تمہیں حکم ہوتا ہے کہ مصر کو چھوڑ جاؤ، میرے بندوں کو یعنی ایماندار لوگوں کو لے کر یا سے مصر سے کوچ کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ، اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح حضور حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیچھا کیا گیا، اور جو نبی پاک علیہ السلام کو پکڑ کر لے آئے گا اسے بڑے انعام و اکرام کا لالچ بھی دیا گیا۔ جس طرح فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے میں ناکام اور نامراد ہوئے، اسی طرح ابو جہل اس امت کا فرعون، وہ بھی اپنے لاؤ لشکر کو جمع کرنے کے باوجود ناکام اور نامراد ہوا۔ جیسے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بخیر و عافیت مصر سے نکل گئے، نبی پاک علیہ السلام بھی اپنے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے بخیر و عافیت مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور پہنچ گئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رات کے وقت مصر کو چھوڑنا ہے، اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ فرعون نے تمہیں جانے کوئی نہیں دینا، تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا۔ جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بالآخر فرعون اور آل فرعون پر بد دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول بھی فرمایا، اور پھر اللہ نے اجازت عطا فرمائی کہ اب بنی اسرائیل کو لو، میرے مومن بندوں کو لو اور مصر سے ہجرت کر جاؤ۔ تو ایک طرف تو یہ وقت بنی اسرائیل کے آزادی کا وقت تھا، اور دوسرا یہ وقت اللہ نے فرعون اور اس کی آل اور اس کے وزراء اور اس کے لاؤ لشکر کے لیے تباہی کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کا کمال، ایک ہی تیر کے اندر کئی شکار ہونے والے ہیں۔ اسی ہجرت کے حکم سے بنی اسرائیل کو آزادی ملنے والی ہے، اور فرعونی اور آل فرعون اور اس کے وزراء اور فرعون کی حکومت اور سب کی ہلاکت ہونے کا، سب کے ہلاک ہونے کا وقت بھی پہنچنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے راتوں رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑتے ہیں۔ جب صبح ہوئی نا تو فرعون کو لوگوں نے اطلاع دی کہ بنی اسرائیل مصر چھوڑ چکی ہے۔ آپ کے پالے اور پرورش کیے ہوئے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل چکے ہیں۔ تو فرعون نے کیا کیا؟ تمام شہروں کے اندر، مصر کے تمام علاقوں میں اعلان کر دیا، جہاں جہاں فوجیں موجود ہیں اور حکومتی کارندے موجود ہیں وہ سب جمع ہو جاؤ۔
اور ہم نے بنی اسرائیل کا تعاقب کرنا ہے۔ اپنے خوف کو چھپانے کے لیے فرعون نے اور اپنی فوجوں اور سپہ سالاروں اور وزیروں کو ہمت دلانے کے لیے، ان کو ابھارنے کے لیے کہا کہ بنی اسرائیل ایک چھوٹی سی جماعت ہے، لشرذمۃ، معمولی سا گروہ، چھوٹا سا گروہ، اور مزید اسے چھوٹا بتانے کے لیے کہا کہ قلیلون، تھوڑے سے لوگ ہیں۔ اگر بنی اسرائیل تھوڑے سے ہیں اور ہیں بھی معمولی، تو فرعون تو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، تو رب اعلیٰ کو یہ فوجیں جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور فیکون ہو جاتا، کسی ہوا کو حکم دے دیتا یا زمین کو حکم دے دیتا یا بارش کو حکم دے دیتا، اور ہوا اور زلزلہ بنی اسرائیل کو ہلاک کر دیتی۔ یہ کیسا رب اعلیٰ ہے؟ پتہ چلا کہ فرعون رب اعلیٰ نہیں تھا، پرلے درجے کا لعنتی ضرور تھا۔ رب اعلیٰ ایسا نہیں کیا کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رب اعلیٰ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے ہلاک کرنا چاہا، ایک چیخ سے کافروں کی پوری بستی ہلاک کر دی، ایک زلزلے سے سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا، ایک تیز ہوا اور آندھی سے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ ہاں جی، اب یہ عجیب الو ہے فرعون، دعویٰ کرتا ہے میں رب اعلیٰ ہوں، اور ڈر کے مارے، میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ فرعون کی شلوار بھیگ چکی تھی، فرعون پیشی کر چکا تھا۔ ہاں جی، اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ تھوڑے سے لوگ ہیں اور پورے ملک کی فوج جمع ہو رہی ہے، لو جی۔ ہاں جی، تو کہا کہ یہ تھوڑی سی جماعت ہے اور انہوں نے ہمیں غصہ بھی دلایا ہے، یعنی آزادی کا مطالبہ کرنا، آزاد ہو جانا، بغیر اجازت کے بھاگ جانا، مصر کو چھوڑ دینا، ہمیں غصہ دلایا ہے۔ بندہ پوچھے اگر تجھے غصہ دلایا اور تو رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اگر تو رب اعلیٰ ہے پھر تو تجھے اسی وقت اطلاع ہو جاتی کہ بنی اسرائیل مصر چھوڑ رہی ہے۔ رب اعلیٰ نے تو زمین کو حکم دینا تھا کہ بنی اسرائیلیوں کے پیر پکڑ لو، کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکل سکتا اور کوئی بھی دوسرا قدم نہ اٹھا سکتا۔ اللہ اکبر! کون ہے رب اعلیٰ؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور انعام کی لالچ میں آپ کو پکڑنے والا جب آپ کے قریب پہنچا، اللہ نے زمین کو حکم دیا اور زمین نے اس پیچھا کرنے والے کے گھوڑے کو زمین میں اپنے اندر لے لیا، اس کا گھوڑا، اس کا اونٹ وہ زمین میں دھس گیا۔ تو رب اعلیٰ تو یہ ہے، یہ عجیب رب اعلیٰ ہے کہ ڈر کے مارے اس کی حالت خراب ہے فرعون کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت میں فرعون کو، اس کی پوری حکومت اور اس کے پورے لو لشکر سمیت ہلاک کرنے کا آج جو ہے وہ وقت متعین کر چکا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ فرعون نے پورے ملک سے فوجیں جمع کی اور پھر بنی اسرائیل کے تعاقب میں یہ اپنے محلات سے نکل پڑے، اپنے باغات سے نکل پڑے، خزانوں سے نکل پڑے، اور عمدہ آرام والی جگہوں سے نکل کر فرعون اپنے لو لشکر سمیت بنی اسرائیل کے پیچھے بھاگ پڑا۔ حالانکہ وہ چھوٹی سی جماعت ہیں تو تھوڑی سی فوج کافی تھی ایسے بھاگنے والے فراریوں کو پکڑنے کے لیے۔ ہاں جی، اب بنی اسرائیل کی تعداد کتنی تھی؟ اس میں لکھنے والوں نے لکھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد جو ہے وہ 6 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ کہ وہ کتنے تھے؟ ہاں، فرعون کے مقابلے میں اور اس کے لشکر کے مقابلے میں ضرور تھوڑے تھے، لیکن اتنے تھوڑے بھی نہیں تھے جتنا فرعون بتانا چاہ رہا تھا۔ اور یہ کہ فرعون ڈر بھی چکا تھا،
اس لیے تھوڑے لوگوں کے مقابلے میں وہ ایک بہت بڑی جماعت لے کر آیا۔ جیسے میں کہوں کہ مکہ کے کافر ڈر چکے تھے مدینے کی ریاست سے، اس لیے تھوڑے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے مکی لشکر احد کے میدان میں 3000 کا لشکر جرار لے کر آیا۔ اہل مکہ احد کے میدان میں 3000 کا لشکر جرار لے کر آئے، اور مقابلے میں لڑنے والے لشکر طیبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی کتنے ہیں؟ فقط 700۔ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو جیسے فرعون ڈر چکا تھا، اہل مکہ بھی مدینے والوں سے ڈر چکے تھے۔ تو فرعون ایک بڑا لشکر کیا، اپنی پوری فوجیں جمع کر کے اپنے پورے حکومتی کارندے اور وزیر اور تھوڑے سے لوگوں پر فرعون ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اپنے باغات اور چشموں کو چھوڑ دیا، عمدہ محلات اور خزانوں کو بھی چھوڑ دیا، اور فرمایا ایسا ہی ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مصر کا فرعونیوں کے خزانوں اور چشموں اور عمدہ جگہوں کا وارث بنی کا مالک بنا دیا۔ ابھی تو بنی اسرائیل بھاگی جا رہی ہے اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔